وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت مقدام بن معد کرب بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی کے پیٹ سے بڑھ کر کسی برتن کو بھرنا برا نہیں ہے۔ پیٹ کو چھوڑ کر باقی برتن بھر لو، مگر پیٹ ایک ایسا برتن ہے کہ حضور نے فرمایا کہ آدمی کے پیٹ سے بڑھ کر کسی برتن کو بھرنا برا نہیں ہے۔ تو ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں۔ اگر انسان چند لقمے بھی کھا لے تو وہ زندہ رہ سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ مر جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آدمی کے پیٹ سے بڑھ کر کسی برتن کو بھرنا برا نہیں ہے، اور ابن آدم کے لیے، ایک انسان کے لیے چند لقمے کھا لینے کافی ہیں جن سے اس کی کمر قائم رہ سکے، کمر قائم۔ اور اگر اس نے سپوز کہ اس نے زیادہ کھانا ہو، لا محالہ زیادہ کھانا ہو، تو پھر حضور نے فرمایا کہ پیٹ کا تہائی حصہ کھانے کے لیے رکھے، تہائی 3 حصے کر لے، اور ایک حصہ پانی کے لیے رکھے اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے رکھے، ایک حصہ سانس کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ کھانے کے لیے رکھ لے۔ مگر اگر وہ تینوں حصے پیٹ کے کھا کر بھر لے گا تو پھر پیے گا، پینے میں بھی مشکل اور سانس میں بھی مشکل۔ اور ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا۔ وہ شخص مہمان تھا مگر تھا کافر، ثمامہ بن اسال۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے، حضور نے فرمایا اس کے لیے ایک بکری کا دودھ لے کر آؤ، لانے کا حکم دیا۔ تھا کافر مگر مہمان تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور نے فرمایا اس کے لیے بکری کا دودھ لے کر آؤ۔ اس نے ایک بکری کا دھویا ہوا دودھ پی لیا، پھر دوسری بکری کا دودھ لایا گیا، اس نے وہ بھی پی لیا، پھر تیسری بکری کا دودھ لایا گیا، اس نے وہ بھی پی لیا، چوتھی کا لایا گیا، اس نے وہ بھی پی لیا، پانچویں کا لایا گیا، اس نے وہ بھی پی لیا، چھٹی بکری کا بھی دودھ پی گیا، ساتویں بکری کا بھی دودھ پی گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزاری، صبح اٹھا تو کلمہ پڑھ کر اسلام لے آیا، اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صبح اگلے دن پھر حکم دیا کہ اس کے لیے ایک بکری کا دودھ دھو کر لایا جائے، اس نے وہ دودھ پی لیا۔ آپ نے حکم دیا دوسری بکری کا دودھ دھو کر لاؤ۔ اب جب دوسری بکری کا دودھ لایا گیا تو وہ پورا نہ پی سکا، یعنی جب حالت کفر میں تھا تو 7 بکریوں کا دودھ پی گیا، اور جب حالت ایمان میں آیا تو دوسری بکری کا دودھ وہ پورا نہ پی سکا۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا مومن جو ہے، مومن وہ ایک آنت میں پیتا ہے، اور کافر جو ہے وہ 7 آنتوں میں پیتا ہے۔ وہ بہت زیادہ، یعنی وہ بہت زیادہ کھاتا ہے، بار بار کھاتا ہے، اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنت میں پیتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں پیتا ہے۔ اور امام مسلم کی اور روایات میں بھی ہے کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر جو ہے یہ 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں کہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت ام المنذر بنت قیس الانصاریہ وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، آپ کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی تھی۔ تو حضرت علی بیماری کی وجہ سے کچھ کمزور تھے، بیمار تھے، ان دنوں میں کمزور تھے، اور ہمارے پاس کھجوروں کا خوشہ لٹکا ہوا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس سے کھجوریں کھانے لگے، حضرت علی بھی کھجوریں کھانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا رہنے دو، چھوڑو، تم کمزور ہو۔ حضرت علی رک گئے۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے جو اور چقندر کا کھانا بنایا ہوا تھا تو میں وہ لے کر آئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اس سے کھاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جن چیزوں سے پرہیز کی ضرورت ہو پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جیسے خود کھجوریں کھا رہے تھے ویسے حضرت علی کو بھی اجازت دے دیتے کہ بھی آپ بھی کھاؤ، مگر حضور نے انہیں منع کر دیا کہ بھئی علی چھوڑو، تم کمزور ہو، کیونکہ بیماری کے بعد اٹھے تھے، بیمار رہے تھے۔ حضور نے فرمایا تم چھوڑو، کھجوریں مت کھاؤ، لیکن جب جو اور چقندر کا بنا ہوا سالن آیا حضور نے فرمایا یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکیم، طبیب یا جو چیز کھانے کے لیے پرہیز بتائیں اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے اس سے پرہیز کرنا۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک بڑے ماہر حکیم نے کہا کہ وہ دوا جس کے ساتھ کوئی بیماری نہ ہو، وہ دوائی جس کے ساتھ کوئی بیماری نہ ہو، وہ یہ ہے کہ جب تک بھوک نہ لگے مت کھاؤ، اور بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دو۔ یعنی کبھی بیماری نہیں ہوگی، کم و بیش کبھی بیماری نہیں ہوگی کہ دو چیزیں امام غزالی نے انہوں نے کہا جب تک بھوک نہ لگے نہ کھاؤ، اور یہاں حالت یہ ہے کہ ہر 2 گھنٹے کے بعد کھانے کی بھوک نہ بھی ہو تو یہ بھی کھا لو اور وہ بھی کھا لو، پیٹ بھر لو کسی طریقے سے، کہیں کوئی اور نہ کھا جائے۔ ہاں، تو انہوں نے فرمایا کہ جب تک بھوک نہ ہو مت کھاؤ، اور اگر بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسیار خوری یہ بیماری کی جڑ ہے، اور پرہیز کرنا یہ دوا کی جڑ ہے، اور بدن کو اس کی عادت کے مطابق عادی بناؤ۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر کی کثرت کرے، ویسے تو تمام حدیثیں بہت پیاری ہیں، مگر یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر کی کثرت کرے تو وہ کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئے اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئے، اس کے گھر کے اندر خیر کی کثرت ہو جائے گی، برکت ہو جائے گی۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ دھو کر کھانا کھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کے گھر میں خیر کی کثرت کرے وہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئے، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے اور کلی کرے تو اس کے گھر میں برکت ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعام اور مشروب میں پھونک نہیں مارتے تھے اور نہ برتن میں سانس لیتے تھے۔ آپ پانی پئیں تو ساتھ سانس اندر لے رہے ہوتے ہیں، چائے پئیں تو اندر پھونکے مار رہے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے فرمایا طعام اور مشروب میں پھونک نہیں مارتے تھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں نبی پاک اور نہ برتن میں سانس لیتے تھے۔ اچھا، ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دسترخوان بچھایا جائے تو کوئی شخص دسترخوان اٹھانے سے پہلے کھڑا نہ ہو، خواہ اس کا پیٹ بھر گیا ہو، وہ اپنا ہاتھ نہ کھینچے، بھلے اس کا پیٹ بھر گیا ہو مگر وہ دسترخوان سے مت اٹھے، دسترخوان کے اوپر بیٹھا رہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کے ایٹیکیٹس ایک طریقہ بتایا، کھڑا نہ ہو، بھلے اس کا پیٹ بھر گیا ہو، وہ اپنا ہاتھ نہ کھینچے یہاں تک کہ سب لوگ، تمام لوگ فارغ ہو جائیں، ساری قوم فارغ ہو جائے اور اپنا عذر بیان کرے۔ کیونکہ جب کوئی شخص اپنا ہاتھ کھانے سے کھینچ لیتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو 7 لوگ دوسرے بیٹھے ہوتے ہیں ہم نشین، وہ ان کو شرمندہ کرتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ابھی اس کو اور کھانے کی حاجت ہو۔ تو حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جب وہ کوئی چیز کھا کر یا پی کر اس پر اللہ کی حمد بیان کرتا ہے۔ اور حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز کھاتے یا پیتے تو یہ دعا کیا کرتے تھے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز کھاتے یا پیتے تو یہ دعا ضرور فرمایا کرتے تھے۔